خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، آج تک ہم سنتے آئے ہیں، لیکن اب اگر کوئی شخص اسے حقیقتاً دیکھنا چاہے تو وہ جان لے کہ 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہنے والے نواز شریف کو سیکیورٹی وارڈ کی صفائی کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو جیل میں صفائی کے کام پر لگا دیا گیا۔ دوستو، 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان رہنے والے نواز شریف کو جیل میں صفائی کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم صاحب سیکیورٹی وارڈ کی صفائی خود کریں گے۔ جیل ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مشقت کے طور پر صفائی کا کام سونپا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم کو جیل میں کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں اور ان کے دیرینہ دوست یعنی آصف علی زرداری جیل کب آ رہے ہیں اور انہیں جیل میں کون سا کام دیا جائے گا، آج کی اسپیشل انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ان تمام کے جوابات دے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ پڑھانے یا کوئی دیگر کام بھی سونپا جا سکتا تھا، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر صفائی کی ڈیوٹی دی گئی ہے، کیونکہ سیکیورٹی وارڈ میں صرف نواز شریف، ان کا مشقتی اور سیکیورٹی کے جیل اہلکار موجود ہوں گے، جس کی وجہ سے وہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس سے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جیل ذرائع کے مطابق نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل کی سیکیورٹی وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو 20x20 کا کمرہ الاٹ کیا گیا ہے اور کوٹ لکھپت جیل پہنچنے پر نواز شریف کی تصویر اتاری گئی، حاضری رجسٹر پر نواز شریف کے دستخط کروائے گئے اور میڈیکل بھی کیا گیا۔ حاضری رجسٹر پر جیل حکام نے لکھا کہ نواز شریف قیدی بامشقت نہیں ہے۔ حاضری رجسٹر پر لکھا گیا کہ نواز شریف علم حاصل کریں گے یا پڑھائیں گے۔ جیل میں نواز شریف کے کمرے سے ملحقہ 1 کنال کا لان بھی ہے۔ یاد رہے کہ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 7 سال قید بامشقت سنائی ہے۔ نواز شریف پر 1.5 ملین پاؤنڈز اور $25 ملین کا الگ الگ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جبکہ نواز شریف کو 10 سال تک عوامی عہدہ رکھنے کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کا بھی حکم دے دیا ہے۔ یہ خبر چاہے پاکستانیوں کے لیے جتنی مرضی خوشی کا باعث ہو، لیکن ذرا غور کیجئے تو کتنا دل خراش کام ہے کہ ایک وہ شخص جس کی ایک دفعہ ایک آدھی زبان سے وہ ہلا کر ملک کا کوئی بھی کام کروا سکتا تھا، کسی کو بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کروا سکتا تھا، کسی کو چھوٹے سے چھوٹے عہدے سے جو ہے وہ تنزلی دلوا کر بالکل نوکری سے نکلوا سکتا تھا، اس بندے کو اب جیل کی صفائیاں کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ بد دعا ہے ان تمام لوگوں کی جن کا پیسہ کھایا گیا، جن غریب لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، اور اب اس ریفرنس میں 7 برس قید اور اس قید کے ساتھ مشقت کرنا نواز شریف صاحب کی زندگی کا بنیادی مقصد بن چکا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ بھی کریں وہ نہیں بچ سکیں گے۔ اب محمد نواز شریف کو احتساب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید، 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے پر پابندی، ان کے نام تمام جائیداد ضبط کرنے کا فیصلہ دیا ہے اور ساتھ ساتھ تقریباً 4.25 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ سزا سنائے جانے کے بعد نواز شریف کو عدالت سے ہی حراست میں لے لیا گیا۔ اس موقع پر عدالت میں موجود لیگی رہنما آپ دیدہ ہو گئے۔ نواز شریف نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے بجائے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا جائے، اور ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا گیا اور انہیں منگل کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ نواز شریف کے علاوہ ان کے دونوں بچوں حسین اور حسن نواز کے خلاف ان کی غیر موجودگی میں دائمی وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیصلہ سامنے آنے پر گزشتہ کئی ماہ سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر استعمال نہ کرنے والی نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کئی ٹویٹس کی، جس میں انہوں نے اپنے والد کی ثابت قدمی کو سراہا اور فیصلے کی شدید تنقید کی۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، ایک ہی شخص کو کئی بار نشانہ بناؤ گے، کتنی بار سزا دو گے، کتنی بار جیل بھیجو گے، حکومت کو نواز شریف کا خوف چین نہیں لینے دے رہا، تمہارے دن تھوڑے ہیں انشاءاللہ۔ عدالت کے باہر موجود لیگی رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف کیے جانے والے تاریک فیصلوں میں ایک اور فیصلے کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب قومی احتساب بیورو نے نواز شریف کو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں بری قرار دینے پر اپیل کا فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے نیب کی قانونی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ اس سلسلے میں مکمل تیاری کی جائے اور ٹھوس شواہد جمع کیے جائیں۔ آج صبح عدالتی فیصلہ سننے کے لیے لیگی رہنما اور کارکنان اسلام آباد کے احتساب عدالت پہنچ گئے تھے، لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب عدالت کے دروازے کو بند رکھا گیا۔ اس موقع پر پولیس کی بہت بڑی نفری اور رینجرز اہلکار بھی موجود تھے۔ اب آپ کو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس ہے کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ذرا یہ بات بھی کر لی جائے کہ چودھری صاحب یعنی زرداری صاحب جو ہیں
ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ وفاقی حکومت نے ملک کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سمیت ان 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے اکاؤنٹ سے الزام کے مطابق اربوں روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھجوائے گئے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں جمعرات کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے ترجمان عامر فدا پراچا نے سابق صدر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کسی بھی عدالتی فیصلے سے قبل آصف زرداری کا نام ECL میں ڈالنا کھلی بدماشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 25 جولائی سن 2018 کو ہونے والے عام انتخابات سے لے کر اب تک آصف زرداری ملک میں ہے اور ECL میں ان کا نام ڈالنا ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ لیکن ناظرین، یہ تو ان کا کہنا ہے اور ہمارے نامہ نگار کے مطابق اس وقت ان کی حتمی رپورٹ ان کے خلاف جو مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے بنائی ہے وہ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس رپورٹ میں شامل تمام افراد کے نام ECL میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کا نام بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اومنی گروپ کے اور دیگر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان اور شیئر ہولڈروں کے نام بھی اس میں شامل ہیں۔ اس وقت آصف علی زرداری کو شامل کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی تمام تحقیقات جعلی اکاؤنٹس کی۔ انہوں نے کسی بھی سیاستدان کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ کوئی بھی احتساب کے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا اور انہیں جلد ہی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس وقت آصف علی زرداری صرف اور صرف ایک ہفتے کے اندر اندر جیل جائیں گے اور جیل میں انہیں بھی یہی کام دیا جائے گا، یعنی جھاڑو پوچھے گا، اور یہ اور نواز شریف دونوں مل بیٹھ کر کسی ایک جگہ پر آپس میں گپیں بھی لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ کام بھی کریں گے جیل کے اندر۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بہت برے طریقے سے چیخیں مار رہی ہے لیکن ان کی چیخوں کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آصف زرداری کے ترجمان نے کہا کہ عمران خان اپنی حکومت کے خلاف اٹھنے والی عوام کی ہر آواز کو کچل رہے ہیں۔ فدا پراچا نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف کا نام ECL میں نہیں تاہم آصف زرداری کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI سیاسی انتقام کو کرپشن کے خاتمے کی کارروائی قرار دے رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق ڈکلیئرڈ کمپنیوں اور رقوم پر ہمارے خلاف GID بنا دی گئی ہے۔ اب انہیں GID تو ایک طرف، انہیں جب جیل میں ڈالا جائے گا اور ان کی بہن فریال تالپور کو بھی جیل میں ان کے بازو والا کمرہ دیا جائے گا تاکہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی چیخیں سن سکیں اور وہ پاکستانی قوم جس کو یہ ایک عرصے سے کچلتے آ رہے ہیں، اس پاکستانی قوم کا جو بوجھ ہے وہ تب اترے گا جب ان کی یہ چیخیں لوگ خود اپنے کانوں سے سنیں گے۔ اس وقت ناظرین، جیل کے اندر ان کو جو سہولیات عطا کی جا رہی ہیں نواز شریف کو، ان میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہیں قانون کے مطابق B کلاس کا حقدار قرار دیا ہے۔ انہیں اس جیل سیل میں منتقل کیا گیا ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو، زرداری اور شہباز شریف بھی قید رہے ہیں۔ نواز شریف کی بیرک میں ایک بیڈ، میٹریس، رضائی، اخبار، ٹیلی ویژن فراہم کیا گیا ہے اور بیرک کے سامنے ایک چھوٹا باغیچہ بھی ہے۔ نواز شریف کو جیل میں انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ عمران خان سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ KP میں 5 سال کے دوران کسی کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا، جبکہ اس دوران سندھ اور پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ دریں اثنا اسی حوالے سے سیکرٹری داخلہ پنجاب فضیل اصغر کا کہنا ہے کہ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں نواز شریف کو B کلاس کمرہ دیا گیا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہی کمپاؤنڈ میں الگ الگ کمروں میں ہوں گے، انہیں ایک مشقتی رکھنے اور گھر سے کھانا منگوانے کی سہولت میسر ہوگی۔ آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ العزیزیہ ریفرنس بنیادی طور پر ہے کیا۔ ناظرین، مقدمے کی تفصیلات میں جائیں تو بظاہر العزیزیہ سٹیل ملز نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے 2001 میں سعودی عرب میں قائم کی تھی، جس کے انتظامی امور نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز چلا رہے تھے۔ شریف خاندان کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ سٹیل مل لگانے کے لیے کچھ سرمایہ ہم نے سعودی حکومت سے لیا تھا۔ البتہ نیب کے وکلاء کا کہنا ہے کہ شریفوں کے دعوے کسی بھی دستاویزی ثبوت سے بغیر ہیں اور یہ علم نہیں کہ اس مل کے لیے رقم کہاں سے آئی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شریف خاندان نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر رقم حاصل کر کے اس مل کے لیے سرمایہ لگایا۔ حسین نواز کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے دادا سے $50 لاکھ سے اوپر رقم دی گئی تھی، جس کی مدد سے انہوں نے العزیزیہ سٹیل ملز قائم کی۔ ان کے مطابق اس مل کے لیے زیادہ تر سرمایہ
قطر کے شاہی خاندان کی جانب سے محمد شریف کی درخواست پر دیا گیا تھا۔ اس ریفرنس کی تفتیش کرنے کے لیے قائم ہونے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کے مطابق العزیزیہ اسٹیل ملز کا اصل مالک نواز شریف خود ہے، جسے وہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔